قرآن کا اسلوب ہے، جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہے اس کا اتنا ہی زیادہ تذکرہ ہے۔ ویسے تو ہر لفظ امپورٹنٹ ہے، لیکن جو مور امپورٹنٹ زیادہ اہم تر چیزیں ہیں وہ کم از کم 2 بار قرآن کے اندر آتی ہیں۔ قرآن کا اسلوب ہے، اور آگے مستقل اس کے اندر انبیاء کی لڑی چلتی رہی، جس میں سے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر عیسیٰ علیہ السلام تک، دس میکس 1400 ایئرس کہ یہ وہ کلاسیکل ٹائم تھا جس میں بنی اسرائیل میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں ان میں نبی موجود نہ ہو۔ عربی کا مقولہ ہے عوام کالانعام، انسان چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، انعام کی طرح۔ یہ عوام جو ہے وہ جانوروں کی طرح بیہیو کرتی ہے، ان کی سائیکالوجی جانوروں سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے، بہت زیادہ ان موسٹ آف دا تھنگ۔ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ترہ امتیاز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ہی واز آلویز ایبسلیوٹلی کریکٹ، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مختصر سیشن ہے یہ کنٹینیوشن میں ہے پچھلے سیشنز میں۔ پچھلا سیشن جہاں پہ ہم نے اختتامیہ کیا تھا، جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا، وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات تھے، ان کے حیات کے، ان کی فیملی کے، ان کی زوجہ کے اور ان کے بچوں کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اور پھر ان کے جو واقعات مکہ سے متعلق ہیں اس کا ہم نے ہلکا سا خلاصہ اینڈ میں پیش کیا تھا آپ کے سامنے، اور اس پہ جو اسباق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ یہاں پہ اس سبق میں آج والے میں ہم، چونکہ وہ اسباق ان کے انتہائی ضروری ہیں، اور ان میں سے خصوصی وہ دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ قرآن کے اندر موجود ہیں، وہ جن جن چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم سیرت کے اسباق کو پڑھیں گے، ہمیں ڈیٹس یاد ہوں گی، ان کے افراد کے نام بھی یاد ہوں گے، لیکن جو ان سے مطالب ہیں، جو ان کے لیسنز لرنڈ ہیں، جو رب کا ان سے مقصود تھا، جو ہمارے لیے ان کے اندر لیسن ہے، جس کی وجہ سے وہ حدیث میں بار بار بیان ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا تاکہ وہ عظیم واقعات اور ان کے اسباق، ان کے لیسنز لرنڈ ٹو بی فالوڈ، تاکہ وہ مرنے نہ پائیں۔ اسی لیے وہ چیزیں قرآن کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کے واقعات قرآن میں چیدہ 1000 سال سے پلس زندگی ان کی تھی، لیکن قرآن میں چیدہ واقعات، جنت کے چند واقعات، ایک ہی قصہ بار بار آ رہا ہے۔ شیطان کو سجدے کا حکم ہوا، سب کو ہوا، سب نے حکم کی پذیرائی میں سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ قرآن میں کم از کم 7 بار اس کا تذکرہ ہے، بیکاز آف دی امپورٹنس۔ قرآن کا اسلوب ہے، جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہے اس کا اتنا ہی زیادہ تذکرہ ہے۔ امپورٹنٹ، مور امپورٹنٹ، ویسے تو ہر لفظ امپورٹنٹ ہے، لیکن جو مور امپورٹنٹ زیادہ اہم تر چیزیں ہیں وہ کم از کم 2 بار قرآن کے اندر آتی ہیں۔ قرآن کا اسلوب ہے، اور ان چیزوں کو ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی روش کو، اس کی میموری کو جانتا ہے۔ یہ چیزیں کو بھولنے میں بہت زیادہ تیز ہے، اس کو سمجھ بڑی لیٹ آتی لیکن بھولتا بہت جلدی ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے، اور وہ لیسنز بار بار قرآن میں مذکور ہیں، اسی کا ہم بار بار سے تذکرہ کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم ان چیزوں کو بار بار تذکرہ کریں گے، چیزوں کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ان میں سے ایک چیز جو تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے اسباق میں ہم نے پڑھی تھی، وہ ان کی چند دعائیں ہیں جو قرآن کے اندر سورہ حج میں، سورہ بقرہ میں، مختلف جگہوں پہ آپ کو سپلٹ نظر آتی ہے، جس میں انہوں نے حضرت ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے بچے کو جب مکہ میں اس بیابان جگہ پہ چھوڑا تو واپس جاتے ہوئے جو انہوں نے دعائیں اس وقت کی، جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران دعائیں کی، تعمیر کے بعد دعائیں کی، وہ قرآن میں ساری کی ساری ڈاکومنٹڈ ہے، محفوظ ہے، اور یہ ماسٹر ڈاکومنٹ میں محفوظ ہے۔ اور ان کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، ان کا انالیسس کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیسک نیڈز، فزیولوجیکل نیڈز، خوراک، کھانا، اس سے لے کر ایکسٹریم لیول کی نیڈز، سیلف ایکچولائزیشن، جو کہ انسان کا، کسی بھی پروفیشنل کا، کسی بھی پروفیشن کے بندے کا، چاہے وہ ایک دروازے پہ کھڑا چوکی دار ہے، چاہے وہ صفائی کرنے والا خاکروب ہے، چاہے وہ ایک ریڈی پہ امرود بیچنے والا یا آلو بیچنے والا بندہ ہے، اور چاہے وہ یونیورسٹی کا وی سی اور چاہے اسٹیٹ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ان تمام کے لیے یہی سارے کے سارے مدارج ہوتے ہیں جو کہ بیسک نیڈز، بنیادی ضروریات زندگی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور سیلف ایکچولائزیشن از دی ٹاپ موسٹ لیول آف دا ہیومن بینگ، جس میں ہائیسٹ لیول کے اوپر انبیاء جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس دعاؤں میں، ان دعاؤں کے اندر آپ کو بار بار ان چیزوں کا کلیئرٹی کے ساتھ تذکرہ نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو آباد کر دے، اس میں ان کو پھل میوے ہر قسم کی خوراک ان کو میسر کر دے، کیونکہ بالکل بے آب و گیا زمین تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ میری اولاد کو سال کو نیکوکار کر دے، متقی کر دے، اور یہ بھی انہوں نے دعا کی کہ ان کو دین کی اقامت کرنے والا، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنا دے، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے نبی پیدا کر جو انہی میں سے ہو، ان میں سے نبی لے کے آ جو انہی میں سے ہو۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔
یعنی ہدایت و رشد سے لے کر بنیادی ضرورت جو خوراک کھانا پینا جو ہے وہاں تک ہر چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ان کی جو حکمت تھی، نبوت کی حکمت اور انسانی حکمت جو ان کی ذاتی حکمت تھی، اس کے تحت انہوں نے ہر چیز کے بارے میں دعا کی، اور ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو اس طرح سائڈ پہ رکھ کے ویسے بھی پروویژننگ کر رہا تھا، لیکن قرآن میں ان دعاؤں کا تذکرہ کیوں ہے؟ تاکہ پتہ لگے انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں، اور جب انسانیت میں سے جو ان کے فلاح رکھنے والے، ان کی بہبود رکھنے والے، ان کی بھلائی رکھنے والے لوگ جب سامنے آتے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا سے لے کر ایکچوئل فزیکل ایفرٹ کے ساتھ مینیفیسٹیشن، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اور اسی ابراہیم علیہ السلام، انہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسحاق علیہ السلام سے چلی، اور آگے مستقل اس کے اندر انبیاء کی لڑی چلتی رہی، جس میں سے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر عیسیٰ علیہ السلام تک، دس میکس 1400 ایئرس کا ٹائم موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے تک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم 571 ایئرز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کا ٹائم 46 ایئرس اتنا ہو چکا ہے. دس از دا ٹائم. تو یہ ٹائم لائن میں ذرا کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام 1400 ایئرس پلس 400 مور میکس 1800 بیفور کرائسٹ. یہ ٹائم بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو اس میں سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ٹائم کا جو ہے اس تاریخ کے مطابق، تفاسیر اور حدیث کے مطابق، یہ وہ کلاسیکل ٹائم تھا جس میں بنی اسرائیل میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں ان میں نبی موجود نہ ہو. This was a special blessing of Almighty Allah on this بنی اسرائیل. اسرائیل کی قوم. اسرائیل کون ہے؟ کس کی اولاد؟ یعقوب علیہ السلام. ان کا لقب اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ. عبداللہ کو اس ہیبرو لینگویج میں، سرانی زبان میں، اس کو جو بھی لینگویج اس ٹائم چل رہی تھی اس میں اسرائیلیہ، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اللہ کا بندہ. جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جبریل علیہ السلام سے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ مجھے ایسا ملتا جلتا نام، آپ کے نام بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہے تو مجھے نام دے. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو سجیسٹ کیا اپنا نام اسرائیل رکھیں، اللہ کا بندہ. میں جبریل ہوں، آپ اسرائیل. تو وہاں سے بنی اسرائیل چلتا ہے، اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سارے انبیاء. ایک طرف اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک طرف اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. وہ یہ دونوں لڑیاں چلتی ہیں. اور اس طریقے سے 1400 ایئرس تک کنزیکٹیو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی لڑی ایک دن بھی نہیں ٹوٹی. اور خوبصورتی اس میں ایک اور بھی ہے، سٹارٹ بھی دو انبیاء ایٹ ون ٹائم، دونوں سگے بھائی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اینڈ بھی دو چچا زاد بیٹے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام، جان دا بیپٹسٹ جن کو ہم پڑھتے ہیں. وہ یہ سارے آپس میں زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. قرآن میں سورہ مریم میں ان کا تذکرہ ہے. تو یہ لڑی ان کی اسپیشلی چلتی رہی. تو یہ جو ان کا تذکرہ تھا، پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تھی، وہ انسان کی ضروریات کو جو جس لیول کی ضرورت تھی ان کو پورا کرنے کے لیے پہلے نصیحتیں، ڈیوائن لاز، ڈیوائن گائیڈنس پلس ہیومن ایفرٹ جو انبیاء نے کنزیکٹیو کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد بھی مزید اس کے بعد بڑھوتی اتری، خلفائے راشدین کے ٹائم میں سارا چلتا رہا. اس کو اگر آپ اپنے عصر حاضر کے مناظر میں دیکھیں، میں اس کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کرتا ہوں. once we talk of the present language, present terminologies, we understand it in a little better way. At least ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو ان چیزوں کی سمجھ ذرا بہتر طریقے سے آتی ہے. because then they feel that we are talking in their language, in the language they understand. Maslow's need hierarchy کا ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے. ہم بزنس مینجمنٹ میں اس کو پڑھتے ہیں اور MBA کے سبجیکٹس کے اندر پارٹ اینڈ پارسل آف دس. اور یہ ہیومن سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے، انسان کی نفسیات کا سبجیکٹ ہے. اور اس کو اتنا وائڈلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے آرگنائزیشن ٹریننگ میں، آرگنائزیشن کے باسز کو پڑھایا جاتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے، پالیسی میکنگ میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو پالیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے، سوشل سائنسز میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہیومن بیہیویئرز ہیں، آرگنائزیشنل بیہیویئر OB کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو اصل میں ایک ابراہم میسلو ایک امریکن سائنٹسٹ تھا، سائیکالوجسٹ تھا. اس نے ایک ماڈل پیش کیا ابراہم میسلو نے کہ انسان کی جو نفسیات ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو اس کے 5 ڈفرینٹ اس کے پورشنز ہیں، ایسے اسٹیبنگ میں چلتا ہے. پہلی ایک نیڈ اس کی ضرورت آپ پوری کریں گے تو کام کرے گا، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ نیکسٹ نیڈ کے چکر میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ پہلی ضرورت کو بھول جاتا ہے کہ میرے پاس موجود ہے. جب تک آپ اس کو اگلی ضرورت اس کی پوری نہیں کریں گے تب تک وہ کام کو اس طریقے سے اس بھاگ دوڑ میں 5ویں گیئر پہ لگا ہوا کام نہیں کرتا. اور جب آپ اس کی دوسری نیڈ کو پوری کریں گے تب وہ اس کو کچھ عرصے بعد 3 مہینے بعد بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے میری اور ضرورت ہے، اب اس کو پورا کریں نہیں تو میں اس طریقے سے پرفارم نہیں کروں گا، اور وہ بالکل لیتھارجک ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور انسانوں کی میجورٹی ایسے ہی بیہیو کرتی ہے. دس از پروون فیکٹ فار
95% پلس ہیومن بینگز، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 100% کے لیے نہیں ہے، یہ 95% پلس جو کامنرز ہیں اس دنیا کے، جو عوام الناس، عربی کا مقولہ ہے عوام کالانعام، انسان چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، انعام کی طرح، یہ عوام جو ہے وہ جانوروں کی طرح بیہیو کرتی ہے، ان کی سائیکالوجی جانوروں سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے، بہت زیادہ، ان موسٹ آف دا تھنگس، وہ 5% بالکل الگ ہوتے ہیں، باقی میجورٹی بھیڑ چال میں چل رہی ہوتی ہے، بھیڑ چال میں چل رہی ہے، فالو ایچ ادر، بلائنڈلی فالو ایچ ادر. تو وہ تھرڈ نیڈ پوری ہوتی ہے، پھر وہ چوتھی کے چکر میں ہوتا ہے، جب چوتھی پوری جن کی ہو جاتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پانچویں ٹاپ موسٹ نیڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور یہ بالکل کرکس ہوتا ہے، کریم ہوتی ہے، کریم آف دا ہیومینٹی، جو اوپر ٹاپ سیلف ایکچولائزیشن لیول، خود شناسی کا لیول جس کو کہتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اس کی کچھ خوبصورتیاں اس سسٹم کی، اس کو میں اسلام کے سسٹم کے ساتھ کوریلیٹ کروں گا کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہائرارکی کو، اس میسلو کی نیڈ ہائرارکی جو ہوتی ہے، جو بعد میں کسی نے آ کے ڈسکور کی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میسلو نے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پڑھا ہے، اور اس نے قرآن کو بھی پڑھا ہے، نام سے بھی آپ کو کلیئر ہوگا، ابراہم میسلو از اے پریکٹسنگ کرسچن. تو اس نے اس کے بعد اس چیز کو ڈیرائیو کیا اور اس نے اس کو آن بورڈ لے کے آیا، اور بڑی شہرت 1943 میں اس نے پیش کیا، تبھی تو سلیبسز کا حصہ بن چکا ہے، ہماری ٹریننگ کا حصہ بن چکا ہے. لیکن اس نے میرے خیال کے مطابق سیکھی وہیں سے ہے، لیکن اس نے تذکرہ کہیں نہیں کیا کہ فرام ویئر آئی ٹیکن دس، اخذ میں نے کہاں سے کیا ہے. لیکن اسلام کی تعلیمات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دوبارہ ریفریش کی ہیں اور بیان کی ہیں اور کر کے دکھائی ہیں، اور اس کو پریکٹیکلی اس تھیوری کو اس سے کہیں بہتر طریقے سے، کہیں زیادہ بڑھوتی کے ساتھ، کہیں زیادہ مزید پالش کر کے، اور اس کے آرڈر کو درست کر کے، اس آرڈر میں نہیں، اس آرڈر کو درست کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی مینیفیسٹ کر کے دکھایا. اور اس کا میں سامنے تذکرہ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک بہترین سائیکالوجسٹ تھے، ایک بہترین مینیجر تھے، ایک بہترین ایگزیکٹو تھے، ایک بہترین ہیومن ریڈر تھے، کہ ان کو انسان کی نفسیات کا کتنا اندازہ تھا، کتنا پتہ تھا، ایگزیکٹ ان کو پتہ تھا، اس کے مطابق وہ لوگوں سے ان سے کام لیا کرتے تھے. جیسے ہم سیرت کے اسباق میں جہانزی بھائی کو تذکرہ یاد ہوگا، بار بار میں ایک چیز کا تذکرہ کرتے اس ریکارڈنگ میں کرتے تھے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تر امتیاز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ہی واز آلویز ایبسلیوٹلی کریکٹ، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. کس بندے سے کیا کام لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثیں لکھنے پہ نہیں لگایا، ابو ہریرہ کو کمانڈ کرنے پہ نہیں لگایا. حضرت عمر اور حضرت علی جیسے کمپریہنسو، ایک ایسی ہولسم پرسنالٹی جس میں 1 سے زیادہ، 10 سے زیادہ، 20 سے زیادہ خواص بترجہ اتم آپ کو نظر آتے ہیں، یا ایسے بہت کم ہیں صحابہ میں. میجورٹی از اسپیشلائزڈ ان ون فیلڈ. عبداللہ بن مسعود اسپیشلائزڈ ان واٹ؟ تفسیر قرآن. عبداللہ بن عباس اسپیشلائزڈ ان واٹ؟ تفسیر قرآن حدیث. ابو ہریرہ اسپیشلائزڈ ان واٹ؟ حدیث. سیدہ عائشہ فقہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. ابو ذر غفاری فقر ابو ذر، جو اقبال تذکرہ کرتے ہیں، فقر کی زندگی گزارنا، منیملسٹ، دا منیملسٹ، کم سے کم پروویژننگ، کم سے کم حیات کے ریسورسز کے ساتھ، کم سے کم پیسوں میں، زیادہ چیزوں میں پڑھ کہ اپنے آپ کو خوار کرنے کی بجائے سمپلسٹ لائف گزارنے کا جو طریقہ کار صحابہ میں کسی نے رائج کیا وہ ابو ذر غفاری تھے. سیم وے عبد الرحمن بن عوف جہاں عشرہ مبشرہ میں ہے، وہاں پہ ہی از واٹ؟ ہی از اے بیکن آف ہوپ اینڈ گائیڈنس فار دا بزنس کمیونٹی. 24 ایئرس ٹوٹل، 30 to 34 ایئرس میکسیمم ان کا ٹائم 34 ایئر بنتا ہے، اور کم سے کم ٹائم بزنس کا 30 ایئرس بنتا ہے، 30 سال بنتا ہے، جس میں انہوں نے کلمنیشن کیا تھا 13,101 ٹن گولڈ واز ہز ترکہ. جائیداد جو پیچھے چھوڑی حضرت عثمان کے زمانے میں وفات ہوتے وقت، وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا the most successful businessman of the history, I would say, without any hesitation of the history. Because if you calculate right today's price of the gold، اس کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 13,101 ٹن گولڈ کی پرائس آپ کو $800 بلین سے پڑے نکل جائے گی. اور آپ کو جو آج کل کے جو بلینئرز آپ کو نظر آتے، 300 بھی شاید ابھی تک وہ کراس نہیں کر سکا ان میں سے، اور وہ 800 کو کراس کر چکے تھے اس زمانے میں. اور ایفرٹ وہ 0 سے سٹارٹ ہوئی ہجرت پہ، ایک کلہاڑے سے بزنس سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، ویری فائن ورڈز عبدالعزیز نے کہا کہ بابا ایک آدمی اگر ایک کلہاڑے سے 30 سال کے اندر the biggest and richest man of the history بن سکتا ہے تو everything is possible if a human being knows, and that's a reality, we should know it. تو یہ پروڈکٹس تھیں، یہ افراد تھے، یہ ٹائپ آف افراد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس اکٹھے نہیں کیے، ٹرین کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلسٹر کو ڈیزائن کے ساتھ بنایا تھا، جس کا سیرت کے اسباق میں شاید شروع میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مجھے کس ریس میں سے چن کے، بنی کنانہ میں سے ہو کے، پھر بنی ہاشم میں سے ہو کے، پھر قریش اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے، بنی اسماعیل سے اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے، چن کے بہترین کلین میں اور پھر بہترین خاندان کے اندر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پوری کی پوری ریس چوزن سلیکٹڈ تھی.
اور اسی طرح انہوں نے اپنے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارواح کے اوپر جو تخلیق کی تھی ان کے اوپر نظر دورائی، ان میں سے جو بہترین ارواح تھی ان میں سے ان افراد کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی سمری بنتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے رشتہ دار، یہ وہ لوگ تھے جو اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کلسٹر کو اکٹھا کیا۔ لیکن جو بات ٹاپک کی آ رہی وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالش کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف was not that trillionaire before he was Sahabi of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Zubair bin Awam was not that warrior and Khalid bin Walid was not known. عبداللہ بن مسعود کو کوئی نہیں جانتا تھا، ابو ہریرہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ نہیں کی، ان کو پالش کر کے واش کر کے دنیا کے سامنے ایکچوئل پروڈکٹ اپنی دس از مائی پروڈکٹ انہوں نے پیش نہ کیا۔